بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقدان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی سلطنت کے زوال کے اسباب۔ محمود غزنوی کی وفات۔ محمود غزنوی پتھری کے باعث بری طرح بیمار ہو گیا اور 29 اپریل سن 1030 کو 63 برس کی عمر میں اقتدار کے 33ویں سال انتقال کر گیا۔ اسے غزنی میں مشعل کی روشنی میں اور لوگوں کے آنسوں کے دوران قصر فیروزی میں دفن کیا گیا۔ ذاتی طور پر وہ درمیانہ قد و قامت، خوب طاقتور، متناسب الاعضاء اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ سخت جان تھا۔ اس کی فوج میں صرف چند لوگ ہی اس کے گرس کو چلا سکتے تھے یا اس کا نیزہ پھینک سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ ایک مرتبہ اس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ میں نے آئینے پر اثرنو ملمہ چڑھایا ہوا ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ میرے چہرے میں متعدد ایسے نقائص ہیں جن کو میں نے بآسانی دوسروں کے چہروں پر نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک بادشاہ کا چہرہ تمام ناظرین کی آنکھوں کو منور کر سکتا ہے جبکہ میرا چہرہ بدقسمتی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وزیر نے مشرقی چاپلوسی کے انداز میں جواب دیا، 10,000 میں کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے جو آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن آپ کی نیکیاں سب کے لیے یکساں طور پر ہیں۔ محمود غزنوی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم پتہ چل سکا ہے۔ اس کی چہیتی بیوی کا نام حرم نور تھا، جسے بہت حسین و جمیل ہونے کے باعث مہرشغل، خوبصورتیوں کا سورج بھی کہا جاتا تھا۔ وہ محمود غزنوی کے دیرینہ دشمن اور کاشغر کے ازبک بادشاہ ایلک کی نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ سلطان اپنی فرصت کے اوقات میں حرم نور کے علاوہ دیگر تفریحات سے بھی دل بہلاتے اور اپنے کٹر مذہبی رجحانات کے باوجود بڑی آزادی سے انگور کی ممنوع شراب خوری میں بھی حصہ لیتا تھا۔ وہ علم و ادب کا مخلص دوست تھا۔ مشہور زمانہ ابو الفضل کے مطابق کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کے باعث اس کے دربار میں محمود غزنوی کے مقابلے میں زیادہ علماء و فضلاء موجود ہوں۔ اتنی بہترین فوج کا انتظام ہو یا اس جیسی شان و شوکت ہو، اس کا انصاف بے لچک تھا اور استعارہ کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے دور میں بیڑیا اور میمنہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اس نے اپنے انتقال سے 2 روز قبل حکم دیا کہ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کی شکل میں اس کی ساری دولت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ کے کارناموں اور ان کے لیے کی گئی محنت کے ثمر کو دیکھا اور محسوس کیا کہ روح کے لیے یہ سب غیر حقیقی شے اور پریشانی کا باعث ہے۔ اس نے ان خزانوں سے جدائی کے خیال میں آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اس نے ان کے کسی حصے کو اپنے افسروں میں تقسیم کیے بغیر حکم دیا کہ اس خزانے کو جو تھوڑے عرصے بعد اس کے ہاتھوں سے جانے والا ہے اسے واپس بڑے خزانے میں لے جایا جائے۔ اگلے روز اس نے اپنی فوج، ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں اور رتھوں کے معائنے کا حکم دیا اور ایک دہشتی تخت پر ان کا معائنہ کیا۔ 1,00,000 پیادہ، 50,000 گھڑسوار فوج اور 1,300 ہاتھی معائنے کے لیے اس کے سامنے سے اس طرح گزرے کہ قریب المرگ سورما اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب اس نے سب پر نگاہ ڈال لی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور انتہائی رنج اور دکھ کے ساتھ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ محمود غزنوی نے اپنی وفات کے وقت ایک ایسی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑی جو کسی بھی زندہ بادشاہ کی حکومت سے بہت بڑی تھی۔ اس کی سلطنت کشمیر سے اصفہان اور کیسپین سے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا عالم اسلام اسے اپنا سردار سمجھتا تھا۔ اس کا شمار ان عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایشیا کے علاقوں پر حکمرانی کی ہے، اور دنیا کے فاتحین میں سے صرف چند ایسے ہوں گے جو شہرت کے لحاظ سے اس کے برابر ہوں۔ غزنی سے 3 میل کے فاصلے پر شاید اب بھی وہ چھتری نظر آ جائے جو سلطان محمود غزنوی کی قبر پر سایہ
متقن ہے۔ مشہور زمانہ سندل کی لکڑی کے دروازے جو یہ عظیم جنگجو سومناتھ سے غزنی لے گیا تھا، انہیں اس کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو آراستہ کرنے کے لیے وہاں نصب کرا دیا۔ آج سے 46 سال بیشتر ان دروازوں کو ایک ایسی قوم کی افواج واپس ہندوستان لے کر آئیں جس کے نام سے مشرق میں اس وقت کوئی واقف نہیں تھا۔ اب یہ لندن کے برطانوی عجائب گھر میں نادر اشیاء کے طور پر موجود ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے علماء اور پرہیزگار لوگ سلطان محمود غزنوی کے مزار پر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سلطان مسعود اول۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ترکہ میں 2 بیٹے محمد اور مسعود چھوڑے۔ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ مسعود اپنے باپ کے انتقال کے وقت اصفہان میں تھا، لیکن محمود غزنوی کے سسر کازال ارسلان کے بیٹے امیر علی نے محمد کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ تاہم محمد نے ابھی صرف 5 ماہ حکومت کی تھی کہ اس کے بھائی مسعود نے اسے اندھا کر کے معزول کر دیا اور غزنی کا سلطان ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ سلجوق تاتاریوں کو محکوم بنانے کے بعد مسعود نے ہندوستان کے معاملات کی طرف توجہ مبذول کی اور 1033 میں اس نے کشمیر کے پہاڑوں میں سرسوتی کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ چھاؤنی نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، لیکن مسعود نے دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگانے کا حکم دیا۔ ایک زبردست اور خونریز لڑائی کے بعد قلعے پر فتح حاصل کر لی گئی۔ ماں سوائے عورتوں اور بچوں کے پوری چھاؤنی کو تہہ تیخ کر دیا۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لے جایا گیا۔ سلجوکیوں کے ہاتھ اپنے جرنیلوں کی شکست کی خبر نے مسعود کو مغربی علاقوں میں امن و امان بحال کرنے کے لیے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سن 1036 میں دوبارہ ہندوستان کا رخ کیا اور سوالک کے قدیم دارالحکومت ہنسی کے قلعے کو فتح کیا، جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ دہلی کے قریب سونا پت کی طرف بڑھا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کا حاکم دیپال سیری اپنے سبھی خزانوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف فرار ہو گیا۔ یہ خزانے فاتح کے ہاتھ لگے۔ لاہور واپس پہنچنے کے بعد سلطان مسعود نے اپنے بیٹے مودود کو شاہی نشانات اور خطاب سے نوازا اور اسے اس صوبے کی حکومت کا انتظام سونپ دیا۔ اس نے اس کے ہمراہ اپنے پسندیدہ مشیر وزیر خواجہ ایاز کو چھوڑا اور خود غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ تاہم سن 1042 میں سلجوق تاتاریوں کے زبردست دباؤ اور اپنے جرنیلوں کی غداری سے دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی دولت کو غزنی کے قلعے سے اکٹھا کیا اور اسے اونٹوں پر لاد کر اسی سال اس خیال سے لاہور کی طرف گامزن ہوا کہ باقی ماندہ زندگی ہندوستان میں گزار دے گا۔ لاہور پہنچنے پر اس نے اپنے بیٹے شہزادہ مودود کو گورنر بنا کر بلخ کے صوبے کی طرف روانہ کر دیا، لیکن جہلم کے کناروں پر اس کی فوج اور غلاموں نے غداری کی اور اسے معزول کر کے اس کے نابینا بھائی محمد کو، جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا، تخت پر بٹھا دیا۔ مسعود کو سخت قید میں رکھا گیا، لیکن جلد ہی اس کے چچا زاد بھائی سلیمان نے اسے قتل کرا دیا۔ مسعود نے 9 سال تک حکومت کی۔ وہ جنگجو طبیعت کا شہزادہ تھا۔ وہ بہت زیادہ حوصلے کا حامل تھا، لیکن بیک وقت علیم الطبع اور فیاض بھی تھا۔ اپنے عظیم والد کی طرح وہ بھی علم و ادب کا سرپرست تھا۔ اس نے نہایت شاندار مساجد اور محلات تعمیر کرائے اور بہت سے مدرسے و کلیات وقف کیے۔ سلطان مودود نے اپنے والد کے قتل کے بارے میں سنا تو وہ تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف بڑھا، جہاں اس کی عوام کی تحسین و آفرین اور خوشیوں کے درمیان سلطان کے طور پر اس کی تاج پوشی کی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔ محمد جو نابینا تھا، وہ اپنے کم سن بیٹے شہزادہ نامی کو پشاور
اور ملتان کی حکومت پر تعینات کر کے مودود سے جنگ کرنے کے لیے بذات خود سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ دہنتر کے مقام پر چچا اور بھتیجے کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، جس میں بالآخر مودود کو فتح حاصل ہوئی۔ ماں سوائے نابینا بادشاہ محمد کے بیٹے عبد الرحیم کے محمد اس کے بیٹوں اور متعدد افسروں کو جنہوں نے مسعود کی موصولی میں حصہ لیا تھا قیدی بنا لیا گیا اور بعد میں تحت کر دیا گیا۔ مودود کو جس جگہ فتح حاصل ہوئی وہاں اس نے ایک شہر کی بنیاد رکھی اور حاصل شدہ فتح کی مناسبت سے وہ اسے فتح آباد کہتا تھا۔ مسعود اور اس کے اہل خانہ کی نعشیں خاندانی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے غزنی بھیج دی گئیں۔ نابینا بادشاہ کے بیٹے شہزادہ نامی نے ملتان میں بغاوت کر دی تھی، چنانچہ اسے متیح کرنے کے لیے وزیر احمد کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی گئی، لہذا شہزادے کو شکست ہوئی اور وہ قتل کرا دیا گیا۔ مودود کا اپنے سگے بھائی مادود کے سوا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ وہ اس وقت لاہور کا حاکم تھا اور وہ اس کی اطاعت کرنے پر رضامند نہیں تھا، چنانچہ مودود اسے متیح کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ لاہور کی طرف روانہ ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ لڑائی کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاتا، عید قربان کی صبح کو مادود اپنے بستر پر مردہ پایا گیا، لہذا مخالفت بالکل ختم ہو گئی۔ سن 1043 میں شمالی ہندوستان کے ہندو راجاؤں نے مودود کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر، جو کہ سلجوکیوں کے تازہ شورش کو دبانے کے لیے غزنی گیا ہوا تھا، اتحاد قائم کرنے کے لیے سر اٹھایا اور ہنسی و تھانیسر کو دوبارہ محکوم بنانے کے بعد انہوں نے نگرکوٹ کے مندر کو سرنو بڑی شان و شوکت سے آباد کر لیا۔ اس کامیابی نے پنجاب کے راجاؤں میں کچھ اس قدر جوش و جذبہ پیدا کیا کہ ان میں سے 3 راجا 10,000 گھڑسوار اور بے شمار پیدل فوج کے ہمراہ لاہور کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا، لہذا شکستہ دیواریں جلد ہی ملبے کا ڈھیر بن گئیں، لیکن قلعے کے اندر اسلامی فوج نے گلی گلی شہر کا دفاع کیا اور اپنے مذہب، بچوں اور املاک کے دفاع کے لیے اتنی بے جگری سے لڑائی لڑی کہ 7 ماہ کے عرصے تک شہر کو تسخیر کرنے کے لیے ہندوؤں کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تاہم کسی قسم کی مدد نہ پہنچنے کے باعث چھاؤنی میں قحط پڑ گیا۔ بہادر محافظوں نے آخرکار یہ فیصلہ کر لیا کہ یا فتح حاصل کریں گے یا ایک شہید کی طرح کی لڑائی لڑتے ہوئے مارے جائیں گے، چنانچہ انہوں نے محاصرے میں سے نکل کر ہندوؤں پر حملہ کر دیا اور اس بے جگری سے لڑے کہ ہندو بھاگ نکلے۔ ان کا تعاقب کیا گیا اور بہت بڑی تعداد میں قتل کیا گیا۔ اس فتح سے ہندوؤں کا الحاق ختم ہو گیا اور مودود کی باقی زندگی میں سلطنت غزنوی کے ان علاقوں میں بالکل امن رہا جو ہندوستان میں تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی مودود کو انتریوں کی سخت تکلیف شروع ہو گئی، لہذا وہ 9 سال سے زائد عرصہ حکومت کرنے کے بعد 24 دسمبر سن 1049 کو غزنی میں انتقال کر گئے۔